اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ محمد مبارک وسلم۔ مشکات کی جلد اول مسلم کی حدیث ہے 2154۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جب کچھ لوگ کہیں بیٹھ کے اجتماع کی شکل میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر رحمت الہی آتی ہے، وہ ان کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور پھر ان پہ مقام سکنیت طاری ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس محفل کا ذکر اپنی فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ چار چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئیں: فرشتوں کا آنا، رحمت الہی کا نازل ہونا، اور سکنیت، مقام سکینہ، سکون۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس محفل کا اپنی فرشتوں کی محفل میں ذکر فرماتے ہیں۔ شرط اس میں یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ یہ سارے کام ہوں اور نیت اچھی ہو، تو پھر یہ ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں چیز یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے مجمع الزوائد میں، مشکات میں، اس میں کچھ اور بات کی گئی ہے اسے ملتی جلتی، کہ کچھ لوگ جو مختلف خاندانوں سے، مختلف جگہوں سے، فرام ڈفرینٹ فیملیز اینڈ پلیسز، وہ ایک جگہ جمع ہو کے اللہ کا ذکر کریں گے تو قیامت والے دن وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے اور ان کا چہرہ نور سے چمکتا ہوگا۔ حدیث پاک کو بیان کرنا اور سننا سعادت ہے، جتنی دفعہ سنی جائے، لیکن اگر ہم یہ چیز محسوس کریں کہ جیسے یہ گفتگو جو حدیث میں ہو رہی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور ہم خیال میں اس کو سن رہے ہیں۔ صحابہ جو تھے وہ تو براہ راست مستفید ہوتے تھے، ہم اگر یہ محسوس کریں کہ ہم بھی اس وقت اس بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی باتیں سن رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اثر دل پر ہوتا ہے، قلب پر ہوتا ہے۔ یہ محسوس کرنا، چونکہ نماز کے بارے میں جو حدیث ہے کہ محسوس کریں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، نہیں تو اللہ یقیناً آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو محسوس کرنے سے انقلاب پیدا ہوتے ہیں، کسی چیز کو محسوس کرنے سے۔ جب آپ محسوس یا میں محسوس کروں کہ حضور یہ بات فرما رہے ہیں اور یقین ہو میرا، تو پھر معاملات اور ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ کے ذکر سے مراد، اللہ کا ذکر، اس سے مراد اللہ کی یاد ہے، کہ اس کو یاد رکھنا اللہ کو۔ پھر یہ بہت ہی وسیع معنوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے ذکر کا۔ ایک ذکر ہوتا ہے جو لسانی ذکر ہوتا ہے، جو زبان سے ہوتا ہے، کچھ دل سے ذکر کیے جاتے ہیں، مختلف وظائف لوگ کرتے ہیں اس طرح۔ لیکن تین چار چیزیں ایسی ہیں، مثلا تلاوت قرآن، یہ بھی ایک ایسا ذکر ہے جو اللہ کے ساتھ آدمی کے تعلق کو
اور اس چیز کو مضبوط کرتا ہے، قرب الہی کے قریب آدمی جاتا ہے۔ نماز ہے، عبادات ہیں، اللہ رسول کے ارشادات ہیں، اور اس کے بعد حقوق العباد، اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ سارے اللہ کا ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ملازمت ایمانداری سے کر رہا ہے تو اس کو اللہ یاد ہے، تو اللہ یاد ہے تو کام ٹھیک ہوگا، غلط نہیں ہو سکتا۔ کام تو اسی وقت غلط ہوتے ہیں جب اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ یاد رہے تو کام بھی پھر چلتا رہتا ہے، کام بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور صحیح ڈائریکشن پہ، صحیح سمت پہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو سورہ رات کی آیت نمبر 28 جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ سکون کی تلاش میں ہیں تو پھر ایک ہی شے آپ کو سکون دے سکتی ہے اس کائنات میں، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ یعنی اللہ کا ذکر ہی قلوب کو اطمینان بخشتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رات کی آیت نمبر 28۔ الا جو ہے ایک ایسا لفظ ہے کہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی بڑی اہم چیز اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، یعنی جب بڑی اہم بات کرنی ہوتی ہے تو الا کا لفظ آتا ہے، خبردار، سن لیں کہ یہ بات اس طرح ہے۔ تو یہاں یہ بات کی گئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان کا ذکر ہی قلوب کو اطمینان بخش سکتا ہے۔ اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو بزرگان دین، اولیاء کرام، میں تو ایک گناہ گار آدمی ہوں، جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کو غذائے روحانی ملتی ہے، ان کے قلوب جو ہے اور ان کے روح پرورش پاتے ہیں، ان کی روح جو ہے مضبوط ہوتی ہے اس ذکر سے۔ اور اگر نہ کریں تو جسم کے اندر یعنی ایک مردہ حیثیت ہو جاتی ہے قلوب کی، وہ جسم قبر بن جاتی ہے ان کی۔ لہذا اللہ کے ذکر سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے ہر مسلمان کو، کسی نہ کسی حالت میں اس میں آنا چاہیے۔ پھر میں سورہ جمعہ کے بارے میں ابھی بات کر رہا تھا کچھ دیر پہلے کہ اس کی 9 اور 10 نمبر جو آیات ہیں، 9 میں تو بلایا گیا ہے جمعہ کی طرف کہ آ جاؤ، سارے کاروبار چھوڑ کے کہ اللہ کا ذکر ہے اس کے لیے آ جاؤ۔ اور آیت نمبر 10 میں یہ کہا گیا ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے تو پھر اپنے کاروباری زندگی سنبھالو، لیکن اللہ کا ذکر کثیر تعداد میں کرو۔ وہاں جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے بلا رہے ہیں تو وہاں بھی اللہ کے ذکر کی دعوت دے رہے ہیں، اور جب حقوق العباد ادا کرنے کے لیے مسجد کے باہر بھیج رہے ہیں تو وہاں بھی اپنے ذکر کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے بڑی محبت ہے، اور جہاں بھی آپ اچھا کام کریں گے کسی کے ساتھ تو اللہ کی یاد میں ہی ہوگا۔ اللہ یاد ہی ہوگا تو آدمی اچھا کام کرے گا، اللہ یاد ہی ہوگا تو آدمی صدقہ خیرات کرے گا، اللہ یاد ہی ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی۔ عاقبت، آخرت، اس کو بہتر بنانا یہ ایک مسلمان کا ایمان ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جتنا ہمارا ایمان عاقبت پر مضبوط ہو جائے گا، آخرت پر مضبوط ہو جائے گا، اتنا ہم گناہوں سے بچنا شروع ہو جائیں گے کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے کہیں حساب دینا ہے۔ لیکن جتنا آخرت اور عاقبت پہ ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے اتنا آدمی گناہ میں دلیر ہو جاتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ لہذا مسلمان کے ایمان کی پہلی چیز ہے کہ عاقبت پر مکمل ایمان لائے کہ یہ ہونا ہے، میں نے جواب دینا ہے، جو میں کر رہا ہوں اس کا جواب کل میں نے دینا ہے۔ یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو ایمان کی مضبوطی لیے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، اور پھر یہ اللہ کا جو ذکر ہے اس کے بارے میں یہ بھی ایک حدیث پاک میں ہے
کہ اللہ نے کہا جو میرا علیحدہ ذکر کرتے ہیں، انفرادی طور پہ کرتے ہیں، اکیلے میں کرتے ہیں، خلوت میں کرتے ہیں، میں ان کو خلوت میں یاد کرتا ہوں، اور جو میرا ذکر اجتماعات میں کرتے ہیں، مجموع میں کرتے ہیں، دوسری جگہوں پہ کرتے ہیں، میں پھر اپنی محفلوں میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ تو اس میں یہ مسئلہ بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے مراد حقوق اللہ کی آسن طریقے سے ادائیگی، جتنے بھی فرامین ہیں، اللہ اور رسول کے ارشادات ہیں، ان پر چلنا، اور دوسرا حقوق العباد کی آسن طریقے سے ادائیگی۔ جب یہ ہوگی تو اللہ یاد رہے گا، اور جب اللہ یاد رہے گا تو یہ ضرور ہوگا۔ تو اللہ کی یاد ہی اللہ کے ذکر ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔